ناظرین، امام شریعت و طریقت، غوث الورا، غوث الثقلین، امام الاولیاء محی الدین حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک سیدہ ام الخیر امت الجبار ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی جبکہ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ ماجدہ، پھوپھی، بھائی اور صاحبزادگان سب اولیاء اللہ تھے، اور تمام حضرات صاحب کشف و کرامت تھے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن تھے کہ والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، اور یوں آپ بچپن ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر آن پڑی، اور انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے کھیل کود سے نفرت تھی، اور آپ اگر کبھی کھیل کود کا ارادہ کرتے تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور یوں آپ گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 سال اپنے آبائی شہر جیلان میں گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا، اور آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ سے کیا، جنہوں نے آپ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ بغداد آنے کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا شمار مشہور اولیاء کرام میں ہوتا تھا۔ بغداد کے قرب و جوار میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس کی محفل میں شریک ہو جاتے اور ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے۔ بغداد میں آپ نے 9 برس تک مختلف علوم پر دسترس حاصل کی، اور اس وقت بغداد میں موجود تمام اکابر علماء کرام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے بعد طریقت کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس دوران آپ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روشن ضمیر اور اہل نظر تھے۔ آپ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بھٹی میں جلانا شروع کر دیا، کیونکہ راہ طریقت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجاہدات کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسہ میں آپ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے۔ آپ کے دور میں تمام علماء و فقہا آپ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ کی خدمت میں فتاویٰ کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 ہے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت سیدہ بی بی مدینہ، حضرت سیدہ بی بی صادقہ، حضرت سیدہ بی بی مومنہ، اور حضرت سیدہ بی بی محبوبہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ روایات کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ان چاروں ازواج سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تولد ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں کے علاوہ آپ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آپ کی تمام ازواج آپ کا بے حد ادب کرتی تھیں، اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے اور اپنے ذمے ان کے واجب حقوق میں کبھی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 91 برس ہو گئی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی،
اس وقت سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علیل رہنے لگے۔ آپ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے، اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بغداد شہر کے وسط میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ کی بنیاد رکھی تھی اور درس و تدریس کے لیے مسند ارشاد پر متمکن ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ملحقہ بے شمار مریدین اور ارادت مندوں کے مزارات بھی واقع ہیں۔ روزانہ بے شمار لوگ آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف بیان کیا۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ترین کرامات کا ذکر کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی مراقبہ کی حالت میں تھے تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا۔ وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء کرام کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کبھی کسی نے نہیں پکارا تھا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جس رات سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ رب العزت نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا تو لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا، کیا عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا۔
کہ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ دودھ پینا ترک کر دیتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پی لیا کرتے تھے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد تھے اور وہ ان کو کثرت سے پڑھا کرتی تھیں جب میں شکم مادر میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا، تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیص کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ مت بولنا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھیں کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست، ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا۔ میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ 40 دینار میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں جو سال ہا سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اس دوران آپ سخت مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ کو دیے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا۔ آخر کار میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 40 اولیاء اللہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دوران میری ملاقات اپنے ایک ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری والدہ ماجدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ رقم لے لی اور واپس ان اولیاء کے پاس آیا
اور ان میں رقم تقسیم کر دی، بقدر ضرورت خود بھی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا یہ رقم کہاں سے آئی؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں یہ ساری رقم خود رکھ لیتا۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم نے کھانا تناول فرما لیا۔ حضرت ابو بکر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ بغداد میں سخت قحط پڑا اور کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا۔ مجھے بھی فاقے میں رہتے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا تو میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پتے ملیں تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ آخر کار میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈھال تھا کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ رب العزت میرے حال سے واقف ہے، اسی پر تکلف کر اور اس قدر بے صبرا نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آپ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا اور جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا میں کیا کرتا ہوں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم جیلان میں ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ مجھے جیلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا۔ میں آپ کو تلاش کرتا رہا جہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈھال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فاقے کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خرید لیا۔ یہ کھانا آپ کی ملکیت ہے اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں اور پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا کھا لیا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں ابن سکا اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا اور سب اس کو غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا اور جب چاہتا غائب ہو جاتا۔ ایک روز ہم تینوں دوستوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان سے ملا جائے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ابن سکا نے کہا میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت شیخ ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو وہ موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن سکا سے کہنے لگے اے ابن سکا تجھ پر صد افسوس ہے، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا تھا جس سے تو مجھے لاجواب کر دے۔ تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ انہوں نے ابن سکا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دے دیا اور پھر فرمایا مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے میری جانب نگاہ کی اور فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر وہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور فرمانے لگے اے عبد القادر تو نے اپنے ادب کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ تم ان قریب ایک منبر پر بیٹھو گے اور سارا بغداد تمہاری بات سنے گا۔ تم اعلان کرو گے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمام ولی اللہ تمہاری اس بات پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ غوث غائب ہو گئے اور ہماری ان سے پھر کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ بعد میں ان کی باتیں اس طرح درست ثابت ہوئیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ منبر ولایت پر بیٹھے اور آپ نے اعلان کیا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد فرماتے ہیں ابن سکا کا یہ حال تھا کہ اس نے شرعی علوم پر دسترس حاصل کی اور ہر ایک کو اپنے علم سے مات دے دی، مگر جب خلیفہ نے اسے اپنا مقرب خاص بنا کر شاہ روم کی جانب بھیجا تو اس نے شاہ روم کے تمام عیسائی پادریوں کو بھی مات دے دی۔
شاہ روم نے اس کی نہایت عزت افزائی کی اور اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ ابن سکا وہاں ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے شاہ روم سے اس کا رشتہ مانگا۔ شاہ روم نے کہا کہ اس کا رشتہ میں ایک شرط پر دوں گا، جب تو عیسائی ہوگا۔ ابن سکا نے اس لڑکی سے شادی کی غرض سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ مجھے جب علم ہوا تو مجھے ان غوث کا قول یاد آ گیا۔ شیخ ابو سعید محمد فرماتے ہیں، میری حالت یہ ہوئی کہ میں بغداد سے دمشق آیا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے محکمہ اوقات کا ناظم اعلیٰ مقرر کر دیا۔ میں حاکم ہو گیا اور دنیا چاروں جانب سے مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ اس طرح اس غوث کی کہی ہوئی تینوں باتیں درست ثابت ہو گئیں۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک رات مجھ پر خاص وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے بے ساختہ چیخ مار دی، جس سے لٹیروں کی جماعت گھبرا کر بھاگ گئی کہ شاید کوئی آ گیا ہے۔ جب وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو عبد القادر دیوانہ ہے، اس نے ہمیں ڈرا دیا۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ چنانچہ ایک رات میں سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھ سے کہا، کاش تو ایک گھڑی سو جائے اور پھر اٹھ کر عبادت کر لے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، میں وہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ دوران سیاحت میں ایک لکودک صحرا میں جا نکلا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ ایک دن کچھ بادل آئے اور بارش کی کچھ بوندیں مجھ پر گریں، جس سے میں سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور کو دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی جس نے مجھے پکارا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور تیرے اوپر حرام تمام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی تعوذ پڑھنا شروع کر دیا، جس سے وہ نور غائب ہو گیا اور اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی اور کہنے لگا، اے عبد القادر، تم نے اللہ رب العزت کے حکم سے اور اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پا لی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے۔ بعد میں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، شیطان کے اس قول سے کہ میں حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کبھی بھی بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیز شریعت محمدی میں حرام ہے اسے صرف میرے لیے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیاطین انسانی شکلوں میں آتے اور وہ ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شعلے برساتے۔ میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ، ہمت اور جرأت پائی اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ عاطف غیبی سے میرے لیے ندا آتی، اے عبد القادر، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے۔ ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تمانچہ رسید کیا، جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا اور شیطان جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، آپ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر دیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، تو یہاں سے دور ہو جا۔ پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس کے سر پر ضربیں لگا کر اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ ابلیس دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران ایک نقاب پوش گھڑ سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ شیطان نے جب وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں برج اجمی میں 11 سال رہا اور میں نے اللہ رب العزت سے عہد کیا کہ جب تک تو میرے منہ میں لقمہ نہ دے گا
میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا اور جب تک تو مجھے نہیں پلائے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ میں نے 40 روز تک کچھ نہ کھایا پیا۔ اس کے بعد ایک شخص میرے لیے کھانا لایا۔ میں بھوک کی شدت سے کھانا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل سے آواز آئی کہ تو اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ توڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس دوران میرے نفس نے چلانا شروع کر دیا، ہائے بھوک ہائے بھوک، لیکن میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس دوران حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حالت بیداری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے بیٹے تم واعظ و نصیحت کیا کرو۔ میں نے عرض کیا، میں اجمی ہوں اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ کھولنے کا حکم دیا اور جب میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا کہ اب تم واز کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ نے بھی مجھے فرمایا، بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب ڈالا اور فرمایا کہ واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب ڈالا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلعت پہنائی اور فرمایا، یہ تمہاری ولایت کی خلعت ہے اور یہ اقطاب اولیاء کے لیے مخصوص ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے مجھ پر اپنے بے پناہ فیوز و برکات نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں تاثیر رکھ دی۔ میں جس شخص کو بھی دعوت دیتا وہ میری دعوت رد نہ کرتا۔ میرے واعظ میں لوگوں کا ایک ہجوم موجود رہتا تھا۔ اس واقعے سے قبل میری محفل میں صرف چند لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ بعد ازاں کتب، ابدال، ملائکہ اور جن و انس بڑی تعداد میں میرے واعظ میں شامل ہونے لگے۔ ناظرین، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے علاوہ جن و انس اور ملائکہ وغیرہ حاضر ہوتے اور حضرت خضر علیہ السلام باقاعدگی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ بارش فوراً رک گئی۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابئی نامی ایک اجمی شخص حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرتا تھا، مگر وہ اتنا کن ذہن تھا کہ بہت مشکل سے اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ صبر و تحمل کے ساتھ اسے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن دوران سبق ابن سمول آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس بے مثال صبر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حیرانگی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مشقت میرے لیے صرف 1 ہفتہ کی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے گا۔ ابن سمول نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دن گننے شروع کر دیے۔ ہفتے کے آخری روز اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ابن سمول اس بات پر حیران تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے انتقال کی خبر 1 ہفتہ قبل ہی ہو چکی تھی۔ حضرت مفرج بن نبھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت عام ہوئی تو بغداد کے تقریباً 100 فقیہ آپ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے تاکہ وہ علیحدہ علیحدہ مسئلہ دریافت کریں اور آپ کے علم کا امتحان لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آمد کے بعد سر جھکا لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جس کا مشاہدہ اہل کشف نے کیا۔ پھر وہ نور ان 100 فقہا کے سینوں میں گزرتا چلا گیا جس کی وجہ سے ان پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے چیخیں مارتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ اس دوران اہل محفل نے بھی ایسی زوردار چیخ ماری کہ سارا بغداد لرز اٹھا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ان فقہا کو اٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے سوال یہ تھے اور ان کے جوابات یہ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسند ارشاد پر بیٹھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا، کیا آپ علیہ السلام کی امت میں ایسا کوئی شخص موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلعت خاص عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راستے میں بغداد کے قریب ایک مقام پر خدام کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی تو انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ خدام بھی موجود تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیے، اور وہ نادار آپ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے مصلے کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے تھے، بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لیا کریں۔ خلیفہ وقت نے آپ کی خدمت میں خلعت فاخرہ بھیجی تو آپ نے خدام کو حکم دیا کہ اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم حضرت شیخ عبد اللطیف بن شیخ ابی نجات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اس دوران ایک شخص آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا اور آپ کو دے کر غائب ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سونے کو قرض خواہوں میں تقسیم فرما دو۔ میں نے آپ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ صراف قدر تھا، اور صراف قدر اللہ رب العزت کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ البردی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے محمد طویل کیوں کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہوگے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی اور 137 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا تھا، یہاں تک کہ آپ کوہ کاف تک بھی گئے تھے۔ حضرت ابو محمد رجب بن ابی منصور داری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں موجود تھے کہ ایک بغدادی تاجر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی، آپ کے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعوت کو قبول کرو، بس میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قدر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ خچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں رکاب کو تھام لیا اور میں نے بائیں رکاب کو پکڑ لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام نامور علماء و مشائخ جمع تھے۔ اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف قسم کے کھانے موجود تھے۔ اس دوران ایک مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ نے کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی نماز کے لیے جانے دیا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا کہ اس مٹکے کو کھول دو۔ چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا تو اس میں سے اس تاجر کا ایک اندھا اور مفلوج لڑکا نکلا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے تندرست ہو جا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا تندرست ہو گیا اور ایسے دوڑنے لگا جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے ہیں اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں موجود تھا کہ اس دوران رافضیوں کا ایک گروہ 2 ٹوکرے لایا جو بند تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے نیچے تشریف لائے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے کھولو۔ چنانچہ جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں ایک بیمار لڑکا موجود تھا۔ آپ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ٹھیک ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اٹھ کر دوڑنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے۔ پھر جب اس دوسرے ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک تندرست لڑکا برآمد ہوا۔ رافضیوں نے جب آپ کی اس کرامت کو دیکھا تو معافی کے خواستگار ہوئے۔ حضرت شیخ محمد بن خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ ایک مرتبہ میں سرکار غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے خضر، میں تمہیں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرواتا ہوں۔ پھر جب میں نے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ان کی آستین کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا اے خضر، جو شخص شہنشاہ اولیاء ہیں تم ان کی زیارت کرنے کے بعد میری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میں بھی ان کی رعایا ہوں؟ یہ فرما کر حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے رخصتی کی اجازت لی اور واپسی پر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہی شکل و صورت دیکھی جو میں نے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آستین میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے خضر، کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں تھی؟ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقے سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ رب العزت جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقے کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہ جانتے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکا لیا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام ارشاد فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے ہیں اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہیں تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے ہیں اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن وہ نہ ہی سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے۔ میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادمین کو حکم دیا کہ جاؤ حلوہ اور شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک نہ آ سکی۔
حضرت ابو الحجر حامد حرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسلح آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد، تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص بنا کر ناظم اوقاف مقرر کر دیا۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر نہ سلام کیا اور نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور آج کوئی شخص بھی آپ کو نہ سلام کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک تشریف لا رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور غوث پاک نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا اور پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ ہر کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا تھے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب انہیں متوجہ کر لوں۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں اللہ رب العزت اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھا لے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کر دیں۔ آپ نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نکاح ولایت ڈالی تو وہ سب واصل باللہ ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد پیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیہاتی ہوں۔ آپ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو گئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی تو فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ سرکار غوث اعظم کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو غیب سے آواز آئی، اے غوث، اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ نے اس چور کی جانب نظر فرمائی تو وہ چور آپ کے فیض روحانی سے قطب کے درجے پر فائز ہو گیا۔
حضرت شیخ ابو العباس خضر حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک سیب چاہیے۔ اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب ابو المظفر کو دے دیا اور دوسرا سیب خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا، جبکہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا اور اس میں کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد محلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں بغداد شریف حاضر ہوا اور کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونے لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا، اور جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہ ہوئی، اور جوں جوں میں آگے بڑھتا جاتا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ موجود پاتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی اور حضرت عدی بن مسافر کے ہمراہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا اور اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے تھے اور آپ نے اپنی انگشت شہادت بلند کی تو وہ روشن ہو گئی، جس کی روشنی میں آپ سب حضرات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب تک پہنچ گئے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد بزرگوار سخت علیل ہو گئے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اس جہان فانی سے کوچ فرما جائیں گے۔ ہم سب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور نہایت پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ میری پشت سے یحییٰ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد آپ کے فرمان کے مطابق ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اس واقعے کے بعد عرصہ دراز تک آپ زندہ رہے۔ حضرت شیخ عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ آپ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں موجود ہے۔ آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عصا کو زمین پر گاڑنا تھا کہ وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی آسمان تک پھیل رہی تھی۔ میں اس منظر کو محو ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اس عصا کو زمین سے نکالا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زیال، تم یہی دیکھنا چاہتے تھے؟ حضرت شیخ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسایہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بغداد میں قحط کے دوران آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ حضور غوث اعظم نے 24 دانے گندم کے نکال کر دیے اور فرمایا کہ اسے ایک ظروف میں بند کر دو اور اس ظروف کے پہلو میں سوراخ کر کے اس میں سے گندم نکال کر پیس لیا کرو۔ حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسا ہی کیا اور اس ظروف سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتے رہے۔ ایک روز میں نے اور میری بیوی نے اس برتن کو کھول کر دیکھا تو اس میں 24 دانے نظر آئے۔ اس واقعے کے 7 روز بعد وہ گندم ختم ہو گئی۔ میں نے اس کا ذکر آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ کھولتے تو تم ساری زندگی اس میں سے کھاتے رہتے۔ حضرت شیخ بقا اکبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے پاس سے گزرا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ آج اس اجمی کا کلام سنا جائے۔ اس سے پہلے مجھے کبھی آپ کا کلام سننے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ چنانچہ جب میں آپ کی مجلس میں داخل ہوا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے آنکھ اور عقل کے اندھے، تو اس اجمی کا کلام سن کر کیا کرے گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن پر مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں نے آپ کے منبر کے نزدیک جا کر عرض کیا کہ مجھے خرقہ پہنائیں۔
آپ نے مجھے خرقہ پہنایا اور فرمایا اگر اللہ رب العزت مجھے تمہاری عاقبت کی اطلاع نہ دیتا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک محلے سے ہوا۔ اس محلے میں ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، جبکہ مسلمان کہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر اس عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ اپنے نبی و رسول کا ادنا سا غلام ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ عیسائی نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے منظور ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی پرانی قبر موجود ہے؟ آپ کو ایک پرانی قبر کے پاس لے جایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے وقت کیا فرماتے تھے؟ اس عیسائی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کم باذن اللہ۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ صاحب قبر دنیا میں گویا تھا اور اگر تو چاہے تو یہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا۔ عیسائی نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کم باذن اللہ۔ پس قبر شک ہو گئی اور اس میں سے مردہ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عیسائی نے جب آپ کی یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت آپ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عرصہ دراز تک اہل عراق کی نظروں سے اوجھل رہے۔ لوگوں نے آپ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ آپ کو دریائے دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب آپ کو تلاش کرتے ہوئے لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس دوران مچھلیاں بکثرت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کر رہی تھیں۔ نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور ایک سبز رنگ کا سونے اور چاندی سے مزین مصلی نظر آیا جو کہ تخت سلیمانی کی مانند تھا اور وہ مصلی دریائے دجلہ کے اوپر معلق ہو گیا۔ جب وہ مصلی بچھ گیا تو بہت سے لوگ آئے اور اس مصلی کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت ظاہر ہو رہی تھی۔ سب لوگ جو آپ کی تلاش میں آئے تھے ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک پروقار شخصیت نے آگے بڑھ کر تکبیر کہی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی امامت فرمائی۔ ناظرین، ملک شام میں ایک ابدال کا وصال ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سرزمین عراق سے فوراً روحانی طور پر وہاں تشریف لے گئے۔ اس ابدال کے جنازے میں حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر ابدال بھی تشریف لائے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ قسطنطنیہ میں فلاں کافر کو یہاں لائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کافر کو پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اس کی مونچھوں کو پست کروایا۔ سرکار غوث پاک نے اپنی ایک ہی نظر کرم سے اس کافر کو ابدال کے مقام پر فائز فرما دیا۔ آپ نے تمام ابدالوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے وصال پانے والے ابدال کے مقام پر تعینات کرتا ہوں جس پر تمام ابدالوں نے اپنے سر تسلیم خم کر لیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دوران 70 مختلف لوگوں نے افطار کی دعوت دی۔ آپ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ دعوت دینے والے افراد کو ایک دوسرے کی دعوت کا علم نہ تھا۔ آپ مقررہ وقت پر ان سب کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ افطاری فرمائی۔ اس دن آپ نے اپنے آستانہ پر بھی افطاری فرمائی۔ صبح جب ہر شخص اپنی اس سعادت کی گفتگو کر رہا تھا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ نے ہر گھر میں افطاری کی ہے۔ اس دوران خدام آستانہ عالیہ بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے حسب معمول آستانہ عالیہ پر ہی کل افطاری فرمائی تھی۔ جب آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام لوگ اپنے قول میں سچے ہیں۔ میں نے ہر ایک کی دعوت قبول کی اور ہر ایک کے گھر میں جا کر ان کے ساتھ افطاری فرمائی۔ حضرت شیخ ابو العباس موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اسی دوران خلیفہ وقت حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں دیناروں سے بھری ہوئی پیش کرنا چاہیں لیکن آپ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کا اصرار زیادہ ہوا تو آپ نے ان میں سے 2 تھیلیوں کو پکڑ کر نچوڑا جس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو۔
آپ کی بات سن کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے خلیفہ کے آل رسول ہونے کی عزت نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلوں کی جانب بہا دیتا۔ حضرت شیخ ابو القاسم بزار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں چلا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ سورج جب تک مجھے سلام نہ کرے نہیں نکلتا، اور ہر سال میرے پاس آ کر مجھے سلام کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھ میں فلاں فلاں واقعات ہوں گے۔ اسی طرح مہینہ، ہفتہ اور دن مجھے سلام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم میں فلاں فلاں امر وقوع پذیر ہوں گے۔ مجھے اپنے رب کی قسم لوح محفوظ میں نیک و بد میری آنکھوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میں مشاہدہ خداوندی اور علم خداوندی کے سمندروں میں غوطہ زن ہوں۔ میں تم سب پر حجت اللہ ہوں۔ میں روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور وارث ہوں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشقیاء کی فہرست میں لکھ دیا گیا تھا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس شخص نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہو گئے، مگر میں تمہیں اللہ رب العزت کے اذن سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ تم سے قبل بھی 360 اولیاء اللہ اس کی سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشقیاء کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ نے عرض کیا یا الہی، تو مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے تو تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندا آئی، اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہو بنا دو۔ چنانچہ وہ آپ کی دعا سے پھر بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح زکالی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فقر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانے کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ اس دوران میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں گا۔ یہی سوچ کرتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کر لو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حق میں دعا جاری رکھی یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یک کے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا، وہ آپ کا شہرہ سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا
اور اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو وہ بارہا یہ منادی کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عنقریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 سال بعد میں نے اس شخص کو پہچانا تو وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں میں حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا شورا تھا، اور اسی وجہ سے مجھے اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واعظ سنوں۔ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں کچھ دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت اختیار کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور نقلیہ حاصل ہوئے جن سے مجھے پہلے کوئی واقفیت حاصل نہ تھی۔ 1 سال کے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزرنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہ ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھیں اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم رہتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ لمبے سجدے کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرماتے۔ اس دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا تھا اور کئی مرتبہ آپ نورانی شعاؤں میں غائب ہو جاتے تھے۔ حضرت شیخ ابو المظفر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا یہ عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ فقراء کو آپ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جاتا تھا۔ ناظرین، ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصا مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہونا شروع ہو گئی۔